کردار ادا کر رہا ہے، فیک پروپیگنڈے کر رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، ایک تو میں کیونکہ جو بہت اس طرح سے آپ کے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں مختلف ممالک کے اندر. ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ اسپینش ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں رابن زنوف، انہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی. اس طرح بہت ساری دنیا بھر میں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں اور مختلف پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اس طرح کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے جو بھی جہاں سے آواز بلند کرتے ہیں تو ہم ان کا شکر گزار ہیں. جس طرح میں نے انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، الجزیرہ ہے، بی بی سی ہے، اسی طرح یہ رائٹر ہے اور نیو یارک ٹائم ہے، گارڈین ہے اور مختلف جو ہے اس طرح ہمارے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو ایک کنٹرول میڈیا ہے، ایک جو سرکاری میڈیا ہے، جو پاپڑ قسم کا میڈیا ہے، جو حقائق کو چھپاتا ہے اور سرکاری طور پر جو چیزیں انہیں دی جاتی ہیں تو وہ اس کے پروپیگیٹ کرتا ہے. ہماری تحریک کو ٹیررزم کا ٹیگ جو ہے پاکستانی سرکاری میڈیا دے رہا ہے، حالانکہ ہم پیسفل اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے بیسک رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہماری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. جو ہماری یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے، جو پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، عوام کے خون سینے کی کمائی پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ جو 12 سیٹیں پاکستان کی، جو پہ دنیا میں کہیں نہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ملک کے الیکشن ہوں اور آپ جا کے دوسرے ملک میں اس کی ووٹنگ کروائیں. یہ ایسی ایک جو ہے نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کی جو ہے اس کی گنونی، اس کے ساتھ ایک گنون و مذاق ہے کہ آپ کہیں جی یہ جمہوری پروسیس اور پھر آپ جمہوریت کے نام پہ ایک دبا لگائیں کہ ایک دوسرا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دوسری ٹیریٹری ہے، دوسرا کنٹری ہے اور اس میں جا کے آپ وہاں پہ ووٹنگ کروائیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ اس طرح کا ایک یہاں پہ لوگوں کو ایک کالونی کے طور پر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک کالونیل ایک گورنمنٹ ہے، پاپڑ قسم کی گورنمنٹ ہے. یہاں پہ کوئی آزاد گورنمنٹ نہیں ہے. تو وہ اس کو جو ہے اپنے اس کو ایک سلیکٹڈ لوگوں کو وہ اس کے دوام بخشنے کے لیے وہ ایک کنٹرول سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ایسے میں یہ جو پاکستانی میڈیا کا کردار یقیناً کہ میں سمجھتا ہوں گناہوں کردار ہے، لیکن ایک خوشائند بات ہے کہ کچھ ایسے یقیناً پاکستانی میڈیا کے اندر جو حقیقی معنوں میں جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یقیناً اس پہ وہ کر رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، ان ساروں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے حق میں آواز بلند کرے. اور پاکستانی عوام جو ہے، میں اس کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ پاکستان کی خواتین، پاکستان کے بچے، پاکستان کی بچیاں اور پاکستان کی ہماری مائیں بہنیں، پاکستان کے ہمارے بزرگ، مفتی پولیٹیکل جو ورکرز ہیں، جو حقیقی پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو اپنی عوام کا اور یہ کیونکہ جموں کشمیر کی عوام کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں عوام کے ہمدرد اور انسان دوست ہیں. ان کا ہم اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو ان کا پروپیگنڈا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بخود دم توڑ جاتا ہے جب پاکستان کی عوام جرأت سے ہمارے حق میں بات کرتے ہیں. اچھا عمر صاحب، ہماری جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایڈوائزری کونسلر اور جموں کشمیر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی جانب سے اقوام متحدہ میں ڈے بائی ڈے یہ جو ظلم جبر اور بربریت ہو رہی ہے، اس کی جو قراردادیں ہیں، جو رپورٹنگ ہے وہ اقوام متحدہ میں کی جا رہی ہے. تو اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی ایک پاکستان کے لیے لکھا ہے، جو ترک صاحب ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ جو یونائٹڈ نیشن جو وومن رائٹس کمیشن ہے، اس نے یقیناً ایک بڑی پازیٹیولی چیزوں کو ڈیپلی دیکھا، اور ایک انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے جو ایک رپورٹ جاری کی، وہ ان کے جو چیف ہیں والکر ترک، میں اسپیشلی ان کو تھینک یو کہوں گا، کیونکہ جو انریسٹ سچویشن اس وقت پاکستانی ایڈمنسٹریٹو جموں کشمیر کے اندر ہے، یقیناً پچھلے 2 ماہ سے یہاں پہ کرفیو ہے، یہاں پہ پورے کشمیر کے اندر جبر کی بنیاد پہ چیزیں چلا رہی ہیں، لاک ڈاؤن ہے، یہاں پہ شٹر ڈاؤن ہے، پیا جیم ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن پیدا کی گئی ہے یہاں پہ کہ، اور پھر جو پیسفل پروٹیسٹر ہیں، جو پچھلے 3 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بالخصوص 5 جون سے جو پروٹیسٹر ہیں پورے اے جے کے ایک جگہ وہ اپنی ایک لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے، انہیں بار بار روکا جا رہا ہے اور ان پیسفل پروٹیسٹر پہ بار بار فورسز کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ 95% پبلک کو اندھیرے میں رکھے تو ایک ڈیموکریسی کے نام پہ ایک ناٹک رچایا جا رہا ہے، جس کو میں تھینک فل بولوں گا والکر ترک کو کہ انہوں نے اسپیشلی
ہمارے اس کو رپورٹنگ کیا اور اپنا ایک رپورٹ پیش کی اس حوالے سے کہ یہ جو انرسٹ سچویشن ہے اس پاکستانی ایڈمنسٹریٹو جموں کشمیر کے اندر، ایسے میں یہاں پہ جو الیکشن ہے وہ کسی صورت پہلے یہ اس سے بات کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹارگٹ کلیننگ ہوئی، جو پیسفل پروٹیسٹ کو ان کی کلنگ ہوئی بڑی سطح پہ، یہ کیوں کی گئی؟ تو ایسی صورتحال میں یہاں پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن کو روکنا چاہیے. یہ ان کا ایک درست رپورٹنگ ہے، اس میں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ایکچوئل سچویشن بھی یہی ہے کہ 95% عوام جو ہے اس سے لا تعلق ہیں اور وہ پروٹیسٹر اپنے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، پیسفلی فائٹ کر رہے ہیں. تو ان کو سائڈ پہ رکھے ایک غیر جمہوری جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں پہ کوئی جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہاں، جمہوری پروسیس حقیقی معنوں میں ہو، ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ایسے الیکشن کو ہم آن کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں کنٹرول، اس کو ڈیموکریسی نہیں کہا جاتا. وہ ڈیموکریسی کے نام پہ ایک داغ اور دبا ہوتا ہے جس کو یہاں پہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے.